الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابی ولا نبوت بعد نبوتہ ولا رسالت بعد رسالتہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مؤمن رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب اسنادا وعنها رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علیا فقد سبنی رواہ احمد۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے تھے تحت قیصریت اور دارائی، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی، یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، ہمیں دل مرتضی سوز صدیق دے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 11 جنوری 2025 اور 10 رجب المرجب 1446 ہجری ہے۔ رجب المرجب کی 13 تاریخ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے فضائل اور مناقب ہم بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تاکہ آپ کے ساتھ ہمیں جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ ہو اور آپ کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مومن، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ جو بھی مومن ہوگا وہ علی سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے آپ کو مومن کہلائے اور علی سے محبت نہ رکھے، اور جو بھی علی سے بغض رکھے گا، نفرت رکھے گا، وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہاں بس اتنا خیال کرنا ہے کہ محبت ویسی ہونی چاہیے جیسے شریعت میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے، حدیث نے اس کا جو معیار مقرر کیا ہے اس معیار کے مطابق ہو۔ وہ معیار کیا ہے محبت کا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نبی کی محبت یہ ہے کہ نبی کو معصوم مانا جائے، گناہوں سے پاک مانا جائے اور نبی کی اتباع کی جائے۔ اور صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کو گناہوں سے محفوظ مانا جائے۔ محفوظ یہ مطلب ہے کہ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام جنتی ہیں۔ اب ان کی محبت میں غلو نہیں کرنا۔ غلو کا مطلب یہ نہیں کرنا ہے کہ علی کے ساتھ، علی المرتضی شیر خدا کے ساتھ اتنی محبت کریں کہ ان کو نبی کے درجے پر پہنچا دیں یا ان کو خدا کے درجے پر پہنچا دیں۔ اس طرح کہیں کہ جیسا نبی معصوم ہے علی معصوم ہے، تو یہ معصومیت نبی کا درجہ ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی صحابی کا، کسی بھی اہل بیت کا یہ درجہ نہیں ہے۔ اور مشکل کشا، حاجت روا، یہ خدائی صفات ہیں، ٹھیک ہے جی، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، یہ خدائی صفات ہیں۔ محبت میں غلو نہ کرے، یہ نہ ہو کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کو کہنے لگ جائے مشکل کشا، حاجت روا، جیسے روافظ کہتے بھی ہیں
ٹھیک ہے جی، اسلام کرنے سے پہلے بھی فون بھی آتا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں یا علی مدد، بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلے اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام سکھایا ہے اللہ کے نبی نے ہمیں. یہ کوئی اور سلام نہیں سکھایا جی اسلام سے پہلے کچھ اور لفظ بولو. تو یہ بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ جو شریعت نے معیار مقرر کیا ہے اس سے تجاوز نہ ہو. اگر اس سے تجاوز کریں گے تو پھر بھی ہلاکت میں پڑ جائیں گے. آگے حدیث پاک آ رہی ہے. دوسری حدیث پاک ہے، یہ بھی حضرت ام سلمہ سے روایت ہے. دیکھیں بعض ایسے نامراد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف حضور کی بیٹی اور حضور کے نواسے اور حضرت علی المرتضی ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے وہ کہتے ہیں نا پائیں تن پاک، کیا کہتے ہیں؟ پائیں تن پاک، اور جھنڈا بھی لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر پنجہ چھاپا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پائیں تن پاک ہے. تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پانچوں کے پانچوں یہ بھی پاک ہیں. ٹھیک ہے جی، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ بھی پاک ہیں. اور ان کے علاوہ جو اہل بیت ہیں، نبی علیہ السلام کی دوسری 3 بیٹیاں بھی ہیں، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی ہیں، وہ بھی پاک ہیں سارے. ٹھیک ہے جی، صرف 5 پاک نہیں ہیں بلکہ سارے اہل بیت اور سارے صحابہ کرام وہ سارے کیا ہیں جی؟ پاک ہیں. دیکھیں ایسے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ یہ دیکھیں یہ جو میں نے دونوں حدیثیں پڑھی ہیں، پہلے بھی ام سلمہ سے روایت ہے، دوسری بھی ام سلمہ سے روایت ہے. اور یہ ام سلمہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. یہ کون ہے؟ حضور کی بیوی ہے. تو علی کے فضائل کون بیان کر رہے ہیں حضور سے؟ حضور کی بیوی ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ بیان کر رہی ہیں. تو یہ دیکھیں نا، آپ کو اگر کسی سے نفرت ہو تو کیا آپ اس کی فضیلت بیان کریں گے؟ نہیں کریں گے. جب محبت ہوگی تبھی آپ اس کی فضیلت بیان کریں گے. تو یہ اہل بیت اور ازواج مطہرات کے درمیان ٹھیک ہے جی نفرت پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کی آپس میں محبتیں تھیں. کیا تھی جی؟ محبتیں تھیں. دیکھیں ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا من سب علیٰ فقط سبنی، کہ جس نے بھی علی کو گالی دی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، کہ من سب علیٰ فقط سبنی، حضور نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور نبی کو گالی دینا کفر ہے. نبی کو گالی دینا کفر ہے. تو نعوذ باللہ جس نے خدا نہ خواستہ حضرت علی کو گالی دی، جو بھی ہو وہ بھی کافر ہو جائے گا. وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اور اگر وہ حلال سمجھ کے دیتا ہے تو پھر تو پکا کافر ہے. اگر حلال نہیں سمجھتا، گناہ سمجھ کرتے تو وہ اگر گناہ سمجھ کے گالی دیتا ہے تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی یہ گناہ کبیر ہے. پھر کیا ہے جی؟ گناہ کبیر ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جس نے بھی میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نورانی فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی اس پر لعنت برستی ہے جو صحابہ کو کیا کرتا ہے؟ گالی دے. اس حدیث پاک میں علی کو گالی دینے پر بھی وعید ہے. دوسری حدیث پاک میں صحابی میں سے بھی کسی کو گالی دے گا تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی. اور ایک تیسری حدیث پاک آپ کو سناؤں جس میں حضور نے فرمایا من سب الانبیاء قتل، جو نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو برا بھلا کہے گا، گالی دے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. یہ توہین انبیاء کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. حکومت وقت اس کو قتل کرے گی. ومن سب اصحابی جلدا، اور جو بھی صحابہ میں سے کسی کو گالی دے گا جلیدہ، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. اس کو کیا کیے جائیں گے؟ کوڑے لگائے جائیں گے. یہ اس کی سزا ہے. تو یہ ان تینوں حدیثوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت علی کو گالی دینا یہ بھی کفر ہے اور گناہ کبیرہ ہے. صحابہ میں سے کسی کو گالی دینا اس پر بھی اللہ کی فرشتوں کی سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے. اور جو کسی نبی کو گالی دے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اور کسی صحابی کو گالی دے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کسی بھی صحابی کو اہل بیت کو برا بھلا کہنے سے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ نصیب کرے ان کو ہدایت، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ تباہ کرے کہ وہ نعوذ باللہ اتنی بڑی ہستیوں کو برا بھلا کہتے ہیں. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث پاک ہے جو حضرت علی کی فضیلت میں ہے، اور اس کا روایت بھی خود حضرت علی المرتضی خود حضور سے روایت کرتے ہیں. یعنی حضور سے حضرت علی نے یہ خود سنی ہے یہ حدیث پاک. اس میں کیا ہے؟ اس حدیث پاک میں یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثال من عیسیٰ
اب غزت الیہود حتی بہت امہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا اے علی تیری مثال حضرت اللہ اکبر تیری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے. تیری مثال کس جیسی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا اب غزت الیہود، یہودیوں نے ان سے بغض کیا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے بغض کیا، بغض رکھا، نفرت رکھی، دشمنی رکھی. یہاں تک کہ کیا کہا حتی بہت امہ، یہاں تک کہ ان کی والدہ مائے مریم پر بہتان لگا دیا اور کہہ دیا کہ یہ بیٹا ان کا نعوذ باللہ یہ زنا کا بیٹا ہے. بہتان لگا دیا یہودیوں نے. اتنی نفرت میں آگے بڑھ گئے. وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ. اور عیسائیوں نے ان سے اتنی محبت کی، عیسائیوں نے کرسچن نے اور عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ ان کو اس مرتبے پر لا کر کھڑا کر دیا جس مرتبے پر وہ نہیں ہے، یعنی ان کو خدا بنا دیا. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، ایک اللہ ہے، ایک مائے مریم ہے اور ایک حضرت عیسیٰ ہے. حضور نے فرمایا کہ ان عیسائیوں نے محبت میں کیا کر دیا؟ غلو کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہودیوں نے نفرت میں غلو کر دیا. ثم قال یہلک فی رجلان، پھر حضرت علی نے خود وضاحت فرما دی اس حدیث پاک کی. فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو گروہ وہ ہلاک ہوں گے. میرے بارے میں دو بندے کیا ہوں گے؟ دو بندے، دو گروہ، دو جماعتیں، دو فرقے وہ کیا ہوں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے. کون کون سے؟ فرمایا ایک محب مفرط یقرضنی بما لیس فی، ایک ایسا جو میرے اندر اتنی میری تعریفیں کرتا ہے، محبت میں افراد کرنے والا ہے جس کا میں اہل نہیں ہوں، جو صاف مجھ میں نہیں ہے وہ میرے لیے ثابت کرتا ہے. مثال کے طور پر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، مشکل کشا کہنے لگ جاتا ہے، حضرت روا کہنے لگ جاتا ہے. دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مشکل کشا ہوتے تو حضرت علی خیبر والے دن آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی تو آنکھوں کیسے شفا ملی تھی؟ ٹھیک ہے جی، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب لگایا تھا تو ٹھیک ہوئی تھی نا. اگر خود ہی مشکل کشا دے تو اپنی آنکھیں خود ٹھیک کر لیتے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ مشکل کشا حضرت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے جی، تو یہ حضرت علی فرماتے ہیں ایک وہ گروہ ہوگا جو مجھ سے محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا اور میرے لیے وہ تعریفیں ثابت کرے گا بما لیس فی، جو مجھ میں نہیں ہے. یہ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ خود کہہ رہے ہیں. اور فرماتے ہیں دوسرا وہ بندہ ہلاک ہوگا، وہ گروہ ہلاک ہوگا مبغض، جو مجھ سے بغض رکھنے والا ہے. جو کیا کرنے والا ہے؟ بغض رکھنے والا. یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، میری دشمنی اس کو اس بات پر ابھارے گی کہ مجھ پر بہتان باندھے گا. مجھ پر کیا کرے گا؟ بہتان باندھے گا. تو یہ دونوں فرقے پہلے بھی موجود رہے ہیں، یہ ابھی بھی موجود ہیں. پہلے کو کہتے ہیں روافظ. کیا کہتے ہیں؟ روافظ، جو محبت میں بہت زیادہ غلو کرنے والے، حضرت علی کو خدائی کے درجے پر پہنچانے والے ہیں، انہیں کہتے ہیں روافظ. اور دوسرے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہتے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں خارجی اور ناسبی. یہ حضرت علی کے دور سے، ان کو حضرت علی کو شہید بھی ان خارجیوں نے کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ ان خارجیوں نے شہید کیا تھا حضرت علی مرتضیٰ کو. تو دوسرا گروہ وہی آج بھی ہے جو دیکھیں حضرت علی سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، وہ خارجی ہے. اور جو اتنی محبت کرتا ہے، محبت ان کو خدا بنا دیتا ہے، تو یہ کون ہے؟ یہ رافضی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا یہ دونوں ہلاک ہوں گے. یہ کیا ہوں گے؟ دونوں ہلاک ہوں گے. اب کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جو اعتدال کے ساتھ محبت کرے گا. اعتدال کے ساتھ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. محبت کرے گا اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ، لیکن ان کو خدائی کے درجے پر نہیں پہنچائے گا اور نبی کے درجے پر بھی نہیں پہنچائے گا. حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مقام اللہ کا ہے. اللہ کے بعد نبی ہیں. نبیوں میں سب سے بڑا مقام ہمارے پیارے نبی کا ہے. نبیوں کے بعد امت میں سب سے بڑا مقام سب سے پہلے حضرت ابوبکر کا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عمر کا ہے. تیسرے نمبر پر حضرت علی کا ہے، نہیں حضرت عثمان کا ہے. اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسی ترتیب سے خلافت بھی یہی ہے. شاعر نے کیا خوب کہا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی
ترتیب خلافت بھی ہے یہی، ترتیب فضیلت بھی ہے یہی، ابو بکر و عمر عثمان و علی، یعنی یہ جو ترتیب ہے پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی، خلافت کی بھی یہی ترتیب ہے اور فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے۔ بس میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے صحابہ اکرام سارے اہل بیت سچی محبت نصیب فرمائے، اور خصوص بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جن کے ابھی ہم نے فضائل پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالی محبت بھی کام نہیں آئے گی، محبت سچی وہ ہوتی ہے جس میں اپنے محبوب کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ کہے تو یہ کہ میں علی سے محبت کرنے والا ہوں، نماز ایک نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، ٹھیک ہے جی، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج فرض ہو نہ کرے، وہ کیسا علی سے محبت رکھنے والا ہے؟ علی تو وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے سردیوں کا وضو اور گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں کیونکہ ان میں اجر اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔